السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک پہلو ہے جس کو ہم ازدواجی زندگی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آج ہم بیوی کے حقوق کے بارے میں جانیں گے۔ نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کیجیے اور اس اطاعت میں مسرت اور سکون محسوس کیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بندی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے وہ اپنے اللہ کو خوش کرتی ہے۔ قرآن میں ہے فالصالحات قانتات، نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنبیہ کی ہے۔ دو قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتیں، اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے اور جب تک لوٹ نہ آئے، اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ الترغیب والترہیب۔ اپنی آبرو اور عصمت کی حفاظت کا اہتمام کیجیے اور ان تمام باتوں اور کاموں سے بھی دور رہیے جن سے دامن عصمت پر دھبا لگنے کا اندیشہ بھی ہو۔ خدا کی ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر شوہر کے دل میں اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر عورت کی کوئی خدمت، اطاعت اور کوئی بھلائی شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، اور اس معاملے میں معمولی سی کوتاہی شوہر کے دل میں شیطان شبہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسانی کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ الترغیب و ترہیب۔ شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیے، اور نہ ایسے گھروں میں جائیے جہاں شوہر آپ کا جانا پسند نہ کرے، اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیجیے جن کا آنا شوہر کو ناگوار ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ اپنے گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کا کہا نہ مانے۔ الترغیب و ترہیب، یعنی شوہر کے معاملے میں شوہر کی مرضی اور اشارہ چشم و آبرو ہی پر عمل کیجیے، اور اس کے خلاف ہرگز دوسروں کے مشورے کو نہ اپنائیے۔ ہمیشہ اپنے قول اور عمل اور انداز و اعتبار سے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کا راز بھی یہی ہے، اور خدا کی رضا اور جنت کا حصول اسی راستے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو جنسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے، اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے خفا رہے، تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز
دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی، چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ انتہائی حسرت کے ساتھ بولیں، کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے اس اظہار محبت پر تعجب سے ان کی طرف دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوا نہیں ہے بلکہ سچ کہہ رہی ہیں۔ شوہر کا احسان مانیے، اس کی شکر گزار رہیے۔ آپ کا سب سے بڑا محسن آپ کا شوہر ہی تو ہے، جو ہر طرح آپ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچا کر آرام محسوس کرتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں کوئی ایک اپنے ماں باپ کے یہاں کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا اس کو شوہر عطا فرماتا ہے، پھر خدا اس کو اولاد سے نوازتا ہے۔ ان تمام احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ناشکر گزار اور احسان فراموش بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی۔ حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کیجیے اور جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھا کر شوہر کو آرام پہنچائیے اور ہر طرح اس کی خدمت کر کے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی، سر میں تیل لگاتی، کنگھا کرتی، خوشبو لگاتی اور یہی حال دوسری صحابیہ خواتین کا بھی تھا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اپنی بیوی پر عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق کہ اگر شوہر کا سارا جسم زخمی ہو اور بیوی شوہر کے زخمی جسم کو زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے، اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اپنی صفائی، سلیقہ اور آرائش و زیبائش کا بھی پورا اہتمام کیجیے۔ گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیے اور ہر چیز کو سلیقے سے سجائیے اور سلیقے سے استعمال کیجیے۔ صاف ستھرا گھر، کرینے سے سجے ہوئے صاف ستھرے کمرے، گھریلو کاموں میں سلیقہ اور سگڑ پن، بناؤ سگھار کی ہوئی بیوی کی پاکیزہ مسکراہٹ سے نہ صرف گھریلو زندگی پیار و محبت اور خیر و برکت سے مالا مال ہوتی ہے، بلکہ ایک بیوی کے لیے اپنی عاقبت بنانے اور خدا کو خوش کرنے کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ ایک بار بیگم عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بیگم عثمان نہایت سادہ کپڑوں میں ہیں اور کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت تعجب ہوا اور ان سے پوچھا، بی بی کیا عثمان کہیں باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں؟
اس تعجب سے اندازہ کیجئے کہ سہاگنوں کا اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگھار کرنا کیسا پسندیدہ فعل ہے۔ ایک بار ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھیں۔ آپ نے ان کو پہننے سے منع فرمایا تو کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہ کرے تو اس کی نظروں سے گر جائے گی۔ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے شوہروں کا فرما بردار اور شکر گزار بنائے، آمین۔